بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک ایران پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کا نام جمشید تھا۔ اس کی حکومت انسانوں، چرند پرند، دیووں اور پریوں سمیت تمام مخلوقات پر تھی۔ 600 برس تک حکومت کرنے کے بعد اس نے ایک دن دربار میں ڈینگ مارے۔ اس کی شان و شوکت، اس کی عقل و حکمت کی وجہ سے دیوتا حسب معلوم یہ سن کر ناراض ہو گئے کہ انہیں کریڈٹ نہیں دیا جا رہا۔ اس کی سلطنت میں جا بجا بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس دوران بلاد عرب پر مراداس نامی ایک رعیت پر اور بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کے پاس بے شمار گایوں اور بھیڑوں کے ریوڑ تھے اور ہر سوالے کو وہ بے حساب دودھ دیا کرتا تھا۔ اس کا ایک نہایت مفسد و شریر بیٹا ضحاک نامی تھا۔ ایک دن شیطان کی جی میں آیا کہ کیوں نہ ضحاک کو بادشاہ بنا کر جمشید کا حساب چکتا کیا جائے، جس نے نیکی اور انصاف پھیلا کر شیطان کا کام چوپٹ کر رکھا تھا۔ وہ بھیس بدل کر ضحاک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم میری بات راز میں رکھو تو ایک ایسی بات بتاؤں جس سے تمہیں بہت فائدہ پہنچے گا۔ ضحاک مان گیا۔ شیطان نے اس سے کہا کہ تم جیسا ذہین اور باکمال شہزادہ موجود ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے لیکن تمہارا نکما باپ ابھی تک بادشاہ بنا ہوا ہے، تو تم اسے راستے سے ہٹا کر خود بادشاہ بن جاؤ تاکہ اپنی مرضی کی بادشاہوں والی زندگی جیو۔ شروع میں تو ضحاک نہ مانا، مگر شیطان نے اسے پٹا لیا۔ اس نے ہاں کہی تو شیطان نے اسے باغ میں ایک گہرا گڑھا کھودا جہاں شاہ مراداس صبح و اندھیرے میں ہی سیر کرنے جاتا۔ مراداس گڑھے میں گر کر مر گیا اور ضحاک بادشاہ بن گیا۔ اب ایک دن شیطان ایک خوش گفتار مرد کی صورت ضحاک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور والا، میں ایک باکمال باورچی ہوں۔ آپ کی خدمت کا موقع نصیب ہو تو ایسے کھانے پکا پکا کر کھلاؤں کہ آپ جھوم اٹھیں۔ ضحاک نے اسے اپنے ملازم رکھ لیا۔ اس زمانے میں انسانی خوراک پھل پھول اور سبزیوں پر مشتمل تھی۔ شیطان نے پہلے دن ضحاک کو انڈا کھلایا، اس سے بہت پسند آیا۔ اگلے دن اس نے بٹیر پکائے، اس سے اگلے دن کبوتر، پھر تیتر، پھر مرغ، پھر دمبا اور پھر گائے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ ضحاک کو خون کی چاٹ لگ جائے۔ ضحاک اور درباریوں کو یہ کھانا بہت پسند آئے۔ انہوں نے باورچی کی بہت تعریف کی۔ باورچی یہ سن کر بولا، حضور کل میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص کھانا پکاؤں گا کہ آپ کو لطف آ جائے گا۔ اس نے ساری رات لگا کر ضحاک کے لیے کاز بونی اور دھوبے کے کباب بنائے۔ ضحاک وہ کھانا کھا کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ شیطان تو موقع کی طاق میں تھا۔ کہنے لگا کہ بندے کے پاس آپ کا دیا سب کچھ ہے، بس تمنا یہ ہے کہ اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے آپ کی شانیں چوم لوں۔ ضحاک مزید خوش ہوا کہ چلو 4 پیسے بچ گئے۔ اس نے شیطان کو اپنے شانے چومنے کی اجازت دی۔ شیطان نے جیسے ہی شانے چومے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ ضحاک کے شانوں پر 2 سیاہ ناگ نکل آئے۔ ضحاک نے سلطنت بھر کے طبیب بلائے۔ ناگوں کو وہ کاٹ کر الگ کرتے تو اگلی صبح وہ مزید توانا ہو کر پھر نکل آتے۔ سب عاجز آ گئے۔ ضحاک کا جسم نوچ نوچ کر ناگوں نے اسے بے حال کر دیا۔ اب شیطان ایک طبیب کے روپ میں نمودار ہوا۔ اس نے ضحاک کو کہا کہ ان ناگوں کو مت چھیڑو، انہیں ان کی خوراک مہیا کرو تو وہ تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ اگر انہیں انسانی دماغ کھلائے جائیں تو یہ خوراک شوق سے کھائیں گے۔ ایک دن کھا کھا کر انسانی دماغ کے زہر سے مر جائیں گے۔ ادھر جمشید سے باغی سرداروں اور بادشاہوں نے جب یہ سنا کہ عرب پر ایک ہیبت طاری بادشاہ حکمران ہوا ہے، جس کے شانوں پر موجود ناگ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سر پر دیوتاؤں کا ہاتھ ہے، تو وہ ضحاک کے پاس جمع ہونے لگے۔ ایک بڑا لشکر بن گیا۔ ضحاک نے جمشید پر حملہ کیا۔ جمشید فرار ہوا۔ آخر کار ضحاک کی فوجوں نے اسے گرفتار کیا اور ضحاک نے اسے آرے سے چروا دیا۔ اب ضحاک کئی 100 سال تک چین سے حکومت کرتا رہا۔ روز 2 نوجوان پکڑ کر لائے جاتے اور ان کا مغز نکال کر ضحاک کے ناگوں کو کھلایا جاتا۔